سب تمہارا وہم ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یا خوش رہا کرو، تم بہتر محسوس کرو گے۔ ایسے جملے عموماً پریشانی میں سننے کو ملتے ہیں، لیکن پریشانی مستقل ہو تو صرف جملوں پر عمل کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں ماہر نفسیات سے رابطہ ضروری ہے۔ ڈپریشن کی کچھ علامات اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس موسٹلی بچے آتے ہیں یا بڑے آتے ہیں، جن علامات کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں اداسی محسوس ہوتی ہے، ہمارا کسی بھی ایکٹیویٹی میں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ وہ شو نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو اس طرح کی کہ ان کو خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ ماہر نفسیات کے مطابق ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ روزمرہ کاموں میں دل نہ لگنا، اداسی کا غلبہ رہنا، مایوسی، بیزاری، گھبراہٹ، بے چینی اور بے بسی ڈپریشن کی علامات ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق ڈپریشن قابل علاج مرض ہے، اس کے علاج میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اندر رہ رہے کہ ہمارا ڈپریشن زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اب ایک آوارہ گردی شروع کریں، باہر نکلیں، روم سے باہر نکلیں، اپنے گھر والوں سے بات کریں، اپنا کوئی کلوز پرسن ہے، کوئی ایسا دوست جو آپ بہت کلوز ہے آپ کے، آپ اس سے بات کریں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اپنی چند منفی عادتوں کو چھوڑ کر اور مثبت رویوں کو اپنا کر ڈپریشن سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ادویات بھی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ نماز کی بروقت ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت ڈپریشن کے خلاف ایک بڑی ڈھال ہے۔ سائرہ حنیف، ABN نیوز، اسلام آباد۔